بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان الیکشن سیل میں خوش آمدید۔ بات کرنے جا رہے ہیں ہم سندھ کے ایک انتہائی اہم ترین شہروں میں سے ایک شہر سکھر کی۔ تازہ ترین حلقہ بندیوں کے مطابق سکھر کی قومی اسمبلی میں کل 2 نشستیں ہیں، NA 200 اور 201۔ صوبائی اسمبلی میں 4 نشستیں ہیں، PS 22 سے PS 25 تک۔ 2018 کے الیکشن میں قومی اسمبلی کی 2 ہی نشستیں تھیں، NA 206 اور 207، اور صوبائی اسمبلی میں 4 نشستیں تھیں، PS 22 سے PS 25 تک۔ 2013 کے الیکشن کی اگر بات کریں تو قومی اسمبلی میں سکھر کی کل 2 نشستیں تھیں، NA 198 اور 199، اور صوبائی اسمبلی میں 4 نشستیں تھیں، PS 1 سے PS 4 تک۔ ہمارے ساتھ پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے جناب فیاض راجہ صاحب موجود ہیں۔ آئیے سکھر کی تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ فیاض صاحب، سندھ آن دا ہول پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے اور سکھر بھی، تو اس دفعہ کیا حالات دیکھ رہے ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیے جی، کچھ تو ہم نے آج اپنے اس پلیٹ فارم پر اپنے دیکھنے سننے والوں کی کچھ غلط فہمیاں بھی دور کرنی ہیں، بلکہ پہلے ایک سوال سے شروع کرتے ہیں کہ آخرکار کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب سے سارے سیاستدان ناراض ہیں؟ مطلب KP میں دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں، پنجاب میں میاں نواز شریف صاحب ناراض ہیں، سندھ میں آصف زرداری صاحب ناراض ہیں، بلوچستان میں محمود خان اچکزئی صاحب ناراض ہیں، جو اپنے اپنی جگہوں پہ سارے سیٹیں نکالا کرتے تھے۔ کوئی اس کی وجہ تو ہوگی نا، ناظرین کے ذہنوں میں بھی سوال پیدا ہوتا ہوگا، تو آج ہم اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ سندھ روایتی طور پر اور سکھر اور خاص طور پہ جو سکھر ہے یہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے۔ اچھا، ہمارا کیونکہ مین اسٹریم میڈیا بھی اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا، وہ عام طور پہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کراچی، اچھا ٹھیک ہے جی، PTI کراچی سے جیتی تھی، اس کا ووٹ بینک ہے، شہری علاقہ ہے۔ حالانکہ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں مختلف پلیٹ فارم پر، اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سونامی جس کا سٹارٹ ہوا تھا خیبر پختونخوا سے، اس کے بعد پھر وہ پنجاب میں پہنچا۔ 2018 کے اندر جو سونامی کی لہریں تھیں وہ کراچی سے نکل کر جو سراؤنڈنگز کے شہری اور دیہی علاقے تھے سندھ کے، ان لہروں نے ان کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دیا تھا۔ صحیح۔ لیکن ہمارے میڈیا کے اوپر کبھی اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی، صرف کراچی تک محدود رکھا گیا PTI کو۔ کبھی کسی نے حیدرآباد کا ذکر نہیں کیا، ہم نے شاید حیدرآباد کے اوپر جی ہم کر چکے ہیں اس وقت ہم نے کیا۔ آج آپ سکھر، ایک تو آپ رکتے نہیں ہیں، سیدھے ڈیرہ غازی خان سے کبھی پہنچ جاتے ہیں، ہم ذرا ایک ویرائٹی لانا چاہ رہے ہیں۔ جی، تو آج آپ چلے گئے ہیں سکھر۔ تو سکھر کا ہم آپ کو یہ بتائیں جناب کہ ایک تو یہاں بھی ایک یہ سندھ کا آپ اسے شہری علاقہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اردو بولنے والوں کا علاقہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ MKM بھی ہے، ٹھیک، اور پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، لیکن کبھی ذکر نہیں ہوا۔ وہی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخرکار ہوا۔ اور سکھر اس لیے بھی مشہور ہے کہ خورشید شاہ صاحب کا یہ آبائی حلقہ ہے، پیٹنٹ حلقہ ہے، اور خورشید شاہ صاحب انتہائی خاص آدمی آصف زرداری صاحب کے، اور وہ اپوزیشن میں ان کا مین جو ہے وہ کردار ہوتا ہے۔ جب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہو تو وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ ہوتے ہیں۔ تو شروع کر لیتے ہیں پہلے 2013 سے، تاکہ تھوڑا سا ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جان سکیں کہ 2013 میں کیا ہوا تھا۔ تو خورشید شاہ صاحب کا حلقہ جناب NA 199 تھا 2013 کے اندر، اور پیپلز پارٹی بڑی آسانی کے ساتھ یہ جیت گئی اور 85,120 ووٹ انہوں نے لیے۔ اور مقابلے میں رب نواز صاحب پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی ضمانت ضبط ہوگی، 1,272 انہوں نے ووٹ لیے۔ لیکن اس وقت بڑی اہمیت تھی کہ 2013 کے اندر اگر پیپلز، دیکھیے 2 ہیں مسائل جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو ذرا زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر غصہ بھی آتا ہے اور شکایت ہے۔ ایک تو یہ کہ 2008 تک پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی موجود تھی، اس کے بعد 2011 کے بعد تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کو وائپ اپ جو ہے وہ مکمل طور پر وائپ آؤٹ کر دیا۔ لنک ٹوٹ گیا 2 جنریشنز کا، بھٹو اور بینظیر والی جنریشن بلاول کے ساتھ لنک نہیں کر سکی، کچھ زرداری صاحب کی اپنی سیاست تھی اور انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ اتحاد بنایا، یہاں پر ایک گیپ بھی بنا، پھر عمران خان کی اپنی جدوجہد بھی تھی، اور پھر ایک ووٹ بینک موجود تھا، نوجوانوں کا بھی ووٹ بینک تھا، کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ تو پنجاب کے اندر PTI آ گئی۔ اچھا، اسی طرح سے سندھ کے اندر، یہ میں نے اس لیے تھوڑی تفصیل بتائی ہے کہ جو ہمارے سندھی دوست ہیں اکثر جب ہم ان سے بات کریں کہ آپ پیپلز پارٹی کے علاوہ کبھی کوئی جماعت وہاں آتی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر ہم کس کو، اگر ہم جاگیرداروں سے بچیں تو پھر کیا پیروں کے آگے جائیں؟ مطلب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پیر پگاڑا ہے یا فلانا۔ نون لیگ میں بھی ہمیشہ جب کبھی 90 کے اندر وہ وہاں گئی ہے 2008 تک، تو انہوں نے بھی کوئی ووٹ بینک بنانے کی کوشش نہیں کی، الیکٹیبلز کے اوپر انہوں نے اپنا دار و مدار رکھا، یعنی فلاں کو لے لیں جناب، شرازی برادران کو لے لیں، اور جو ہے فلاں جتوئی کو لے لیں، اس کو لے لیں، اس قسم کی نا غوث علی شاہ کو لے لیں۔ تو PTI نے بھی غلطیاں کی اس قسم کی 2013 کی حد تک، لیکن جب انہوں نے نئے لوگوں کو ووٹ دیا اس کے بعد کیا ہوا وہ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ دوسرے حلقے کا ذکر کرتے ہیں، NA 198 نعمان علی شیخ پیپلز پارٹی کے 52,684 ووٹ لے کر جیتے، اور
दावा खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8,584, इन्होंने खैर अच्छा वोट लिया, 8,000 वोट सिंध के अंदर सखर के अंदर, हाँ मतलब अच्छा वोट बैंक है। इसी तरह से जो सिंध के जो सखर की चारों सूबाई असम्बली की नशस्तें थी वो चारों पीपल्स पार्टी जीत गई और तहरीक इंसाफ उन चारों के ऊपर एक जगह 4,919 तकरीबन 5,000, एक जगह तकरीबन 2,500 वोट ले सकी और एक जगह 500, एक जगह 400, सही, यानी कुछ ज़्यादा बेहतर करके 2 सीटों के ऊपर वो नहीं दिखा सकी। और उसके बाद फिर आता है जनाब 2018, हाँ 2018 जी बिल्कुल जी 2018 का जो इलेक्शन है उसमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई अपने फुटप्रिंट्स वहाँ पे जमाए कि नहीं? देखिए 2018 के इलेक्शन के जो नताइज आए ना हमारे सामने, उसमें कहा तो ये गया कि सिंध से जनाब पीपल्स पार्टी ने जो इतनी नशस्तें जीत ली और ऐसा हो गया, और सिर्फ कराची की हद तक जिक्र हुआ तहरीक इंसाफ का। सही, लेकिन कई जगह पर नताइज हैदराबाद और सखर के अंदर बड़े हैरान कुन थे, बल्कि आगे चलकर सिंध के जब दीगर इलाकों की भी बात करेंगे तो नाज़रीन को हैरत होगी। जैसे अभी कुछ अदाद शुमार मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ 2018 के, और यकीनी तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया और जो पाकिस्तान की आम पब्लिक है उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जो कहते हैं कि जी PTI KPK के अंदर है या पंजाब के अंदर है या सिर्फ वो कराची के अंदर है। अब देखें हो क्या रहा है, ये आबाई हल्का है जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब का, NA 206, पीपल्स पार्टी यहाँ से 84,708 वोट लेकर जीत रही है। मुकाबले में है ताहिर हुसैन शाह साहब तहरीक इंसाफ के, और वो वोट ले रहे हैं 58,767, यानी ये 12, 70 और 14, 26 तकरीबन 25-26 हज़ार का ये फर्क है। ठीक है, अच्छी लीड के साथ खुर्शीद शाह साहब जीत रहे हैं, लेकिन जितना बड़ा स्टेचर है खुर्शीद शाह साहब का, जितना बड़ा स्टेचर है खुर्शीद, ये आप इसी तरह तसव्वुर कर लेना कि एक तरफ मियां वाली इमरान खान साहब की हवाई नशिस्त है और पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जो कभी मियां वाली से भी जीता करती थी, ठीक है ना, 70 की दहाई के अंदर वोट बैंक था, और दूसरी तरफ सखर ऐसा हल्का है जो खुर्शीद शाह साहब का हवाई हल्का है। अब जरा कंपैरिजन कर रहे हैं, हमने जो है वो कल जब मियां वाली डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया कि वो लाख तक की लीड इमरान खान साहब ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है हवाई हल्के के अंदर कि बमुश्किल खुर्शीद शाह साहब जो है वो सीट निकालते हैं, क्योंकि 25,000 में से 12,000 इधर आ जाएं, यानी 10-12,000 वोट अगर PTI और ले लेती तो वो जीत सकती थी। सही, ये तो खुर्शीद शाह साहब की नशिस्त होगी। दूसरी इससे भी हैरान कुन है, अच्छा, इस पे मुकाबला इससे भी कहीं ज्यादा क्लोज था। नुमान इस्लाम शेख पीपल्स पार्टी के 70,810 वोट ले रहे हैं, 70,810, और मुबीन अहमद एक आम कैंडिडेट, और फर्क क्या था कि उनके पास बल्ले का निशान था, बल्ले के निशान के ऊपर वो वोट ले रहे हैं 60,531। सही, अब हमारा ताल्लुक मीडिया के साथ है, आप भी मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, मीडिया के साथ ताल्लुक भी है, आप बताइए नाज़रीन को कि आपको उस बात इससे पहले इसका अंदाज़ा था कि सकर में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने इतना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है? 10,000 की जो है 10,000 की लीड से जो है पीपल्स पार्टी जीती तो मतलब बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था ये। जी बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था, क्योंकि कौमी असम्बली की सीट के अंदर तो 10,000 की लीड कुछ नहीं होती ना, 5,000 वोट इस तरफ हो जाता तो ये सीट जीत जाते। यानी यहाँ से ये अंदाजा होता है कि वो जो एक मीडिया के अंदर एक तासुर है ना कि सिर्फ कराची की हद तक, यकीनन कराची के अंदर तहरीक इंसाफ ने कई गलतियाँ भी की। इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में ज़्यादा कराची पे उन्होंने तवज्जो नहीं दी, सिंध पे भी तवज्जो नहीं दी, और उस तरह से उधर उन्होंने लोगों के साथ राब्ता नहीं रखा, एक लिंक भी लोगों का टूटता गया। लेकिन हैरान कुन तौर पर अभी जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन सिंध के अंदर हुए, वहां पर भी कराची के अलावा हैदराबाद और सखर में, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना टामे टामे वहां पर PTI नजर आती रही। कुछ जगहों के ऊपर उन्होंने छोटी नशिस्तें यूनियन काउंसिल की सतह पर जीती भी, और ये बात हैरान कुन थी ना कि किसी भी सूबे में चले जाएं तो इमरान खान के मुखालिफ बदल जाते हैं, इमरान खान नहीं होते हैं। यानी KP में इमरान खान वर्सेस आल, पंजाब के अंदर और मेन वहां पे JUIFA, पंजाब के अंदर इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ, और सिंध के अंदर जो पुरानी सियासी जमातें हैं, मतलब काफ लीग से अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है PTI, अगर नून लीग से अच्छा परफॉर्म कर रही है PTI, अच्छा अगर वहाँ की जो कौम परस्त जमातें हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो लड़ती हैं उनसे अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है PTI, अगर नून लीग से अच्छा परफॉर्म कर रही है PTI, अगर JUIFA अगर जमात इस्लामी से अच्छा कर रही है PTI, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ ये कह देना कि कोई इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, इतनी सी बात नहीं है। ठीक है, हवा होती है, लहरें चलती हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा था, या जो इमरान खान के नारे के अंदर अट्रैक्शन थी, उसके ऊपर नौजवान नस्ल ने लब्बैक कहा और वहाँ लोग निकले और उन्होंने वोट दिया, और लोकल बॉडीज के अंदर भी नजर आया। तो कहने का ये मतलब है कि 2013 में अगर 1,000 वोट वो ले रहे थे या 8,000 ले रहे थे, तो इस मर्तबा दोनों जगह के ऊपर उन्होंने 50,000 60,000 वोट लिया 2018 में, जो कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले के अंदर एक बड़ा वोट बैंक। सही होगा। सो अब मौजूदा सूरत हाल में आपको क्या लगता है ओवरऑल सिंध या स्पेसिफिकली अगर सखर की बात करें तो चूंकि PTI के कुछ सिंध के जो है वो बड़े बड़े लीडरान छोड़ के जा भी चुके हैं, साबिक गवर्नर सिंध भी छोड़ चुके हैं, अली ज़ैदी साहब भी छोड़ चुके हैं,
تو اب اگر سکھر کی اسپیسیفکلی بات کریں تو پی ٹی آئی کے کیا حالات لگتے ہیں آپ کو وہاں پر؟ دیکھیے جی، اگر صوبائی اسمبلی کا اگر ہم ذکر کریں، بلکہ پہلے 2018 کی صوبائی اسمبلی کا بھی ذکر کریں، تو وہاں پر ایک نشست پہ انہوں نے 8,724 ووٹ لیے تھے اور اچھا ووٹ بینک ہے. اچھا، اس مرتبہ بھی ایک جو صوبائی اسمبلی کی نشست ہے اس پر جو فیلڈ کے جو لوگ ہیں، جن سے سندھ کے رپورٹر سے، سندھ سے دوستوں سے جو بات ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نشست کے اوپر وہی نشست جو کہ خورشید شاہ صاحب کے مقابلے میں طاہر شاہ صاحب نے ووٹ لیے تھے 58,000، وہاں پر صوبائی اسمبلی کے اندر بھی ان کا رزلٹ اچھا رہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف وہاں پر بہتر پوزیشن میں. اور وہیں یونین کونسل کی سطح کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف نے کچھ نشستیں نکالی ہیں. صحیح. شہری امپیکٹ ہے، اردو بولنے والے بھی ہیں، پڑھے لکھے نوجوان بھی ہیں، اور جو سرکاری جاب کرتے ہیں ایسا طبقہ بھی ہے، لیکن یعنی کہ اس طرح کی ایک جاگیردارانہ ماحول نہیں ہے وہاں پر. وہ ایک اس پوزیشن کے اندر جو ہے نظر آتے ہیں 4 میں سے. اچھا، اگر ہم قومی اسمبلی کی بات کر لیں تو بات پھر ابھی تک وہیں پہ ہے. دیکھیے 2 نشستیں نا، NA 200 اور NA 201. میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں نشستوں کے اوپر ایک نشست پہ پاکستان تحریک انصاف 10,000 سے ہار رہی ہے اور ایک کے اوپر وہ ہار رہی ہے تقریباً 25,000 سے. صحیح. ایلیمنٹ یہاں پر بھی وہی ہے. دیکھیے اس وقت پورے پاکستان کے اندر سندھ کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کو مکمل لیول پلینگ فیلڈ، جہاں مرضی جلسے کریں، جہاں مرضی اپنی ریلیاں نکالیں، کاغذات جتنے جمع کریں، کوئی روک ٹوک بالکل. پنجاب میں نون لیگ، اسی طرح KP میں باقی دیگر جماعتیں. لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا اور خاص طور پہ خفیہ ہاتھوں کا جو ہے وہ نشانہ ہے اور انہیں ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی جہاں پہ پنجاب اور KP کے اندر ان کے لیے مشکل حالات ہیں، تو اس تناظر میں آپ کا سوال تو بالکل درست ہے کہ سندھ میں کس قسم کے پھر حالات ہوں گے. لیکن کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پر جالٹس تھے جو کہ پیپلز پارٹی کے اندر پیدا کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف. وہاں پر سونامی کی لہریں تھیں جو کہ پچھلے حلقے کے اندر نظر آئی ہیں پچھلے الیکشن کے اندر. اب معاملہ کس کا ہے سارا؟ معاملہ اب لیول پلینگ فیلڈ کا ہے. معاملہ اس کا ہے کہ کیا PTI کھل کے کمپین کر سکے گی؟ آگے ہم کمپین کی طرف جا رہے ہیں نا، یعنی 31 دسمبر کے بعد پھر ہم اس کے بعد جب جائیں گے ٹریبیونلز کی طرف، پھر انتخابی نشانات جاری ہوں گے، پھر الیکشن کمپین ہوگی 25 دنوں کی. اس کمپین کے اندر اگر عمران خان باہر ہوتے ہیں جیل سے، جاتے ہیں ایک جلسہ کر لیتے ہیں کراچی میں یا حیدرآباد میں یا سکھر میں، تو دیکھیں نا صورتحال کتنی بدل جائے گی. تو ایک نشست جو خورشید شاہ صاحب کتنے کلوز جیت رہے ہیں، دوسری نشست جہاں پہ صرف 10,000 سے PTI ہار رہی ہے، تو دیکھیں پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ کہا نہیں جا سکتا آج تک کی صورتحال کے اندر. تو ایسا ہی ہے جی کہ پیپلز پارٹی ٹھیک ہے جی، مضبوط ہے، ایک نشست کے اوپر جو ہے وہ PTI بہتر ہے. لیکن یہ صورتحال بدل بھی سکتی ہے جب، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ 2018 کے اندر بھی فٹ پرنٹس انہوں نے چھوڑے، اور کہتی تو نون لیگ ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ان کا ہاتھ تھا، تو وہ تو پنجاب کی حد تک ہونا تھا نا کہ انہوں نے نون لیگ کو روکنا تھا. تو کیا یہ بھی طے تھا کہ سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو روکنا ہے؟ ایسا تو نہیں تھا. سندھ میں تو انہوں نے حکومت بنائی پیپلز پارٹی میں، تو وہاں پر اگر PTI اپنے اس کے اوپر خود اتنے ووٹ لے سکتی ہے، تو ابھی بھی اگر وہاں پر کمپین کی اجازت ہو اور لیول پلینگ فیلڈ ہو تو یقیناً PTI دونوں نشستوں پہ اعلان کر سکتی ہے. صحیح. یہ صورتحال آئندہ آنے والا چند دنوں میں جو ہے وہ واضح ہوگی. جی ناظرین، یہ تھی تفصیلات سکھر کی. کل ایک نئے شہر کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.